بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب قیامت کی چھوٹی اور بڑی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا اور تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق اور مغرب کے لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامالوس آواز کی ہولناکی اور سختی لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ آج کے دن بادشاہت صرف اللہ واحد القہار کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل کو دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے